میں یہاں آرام کر رہا تھا، اس نے میرے رب سے اجازت مانگی کہ اے میرے اللہ، پیارے نبی اتنا قریب آ گئے، مجھے سلام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو میرے رب کے اذن سے چل کے آیا اور میرے رب کی مرضی سے واپس چلا گیا۔ ایسے بھی لاتعداد واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں۔ ایک موقع پہ ایک بدو آیا، بدو سمجھتے ہیں عام دیہاتی آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آگے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں بالکل اللہ کا سچے رسول ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اچھا ایسا کرو اس درخت کو کہو آپ کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب ہم اس درخت کو کہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم خود جاؤ اس درخت کو کہو کہ محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کا پیغام سن کے آیا ہے، اللہ کے حکم سے واپس کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا مسجد نبی میں، اس کے کندھے پہ گو رکھی ہوئی، گو سمجھتے ہیں کھیتوں میں ایک جانور ہوتا ہے بڑا سا، مری ہوئی گو شکار کر کے لایا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس نے گو نبی علیہ السلام کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر رکھی، کہنے لگا اچھا اگر یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ دیکھیے اس کا یقین، کیونکہ مرا ہوا جانور لایا ہے، اسے پتا کہ مرے ہوئے تو بولتے نہیں، مرے ہوئے تو نہیں بولتے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ ہاں گو بتا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو فوراً اس نے آنکھیں کھول دی۔ اب وہ بدو بھی حیران ہے، اس نے جو سیرت میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، اس گو نے جان آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو قسمت جاگ گئی، قسمت جاگ گئی جو مجھے آپ کے دربار میں حاضری کا موقع مل گیا۔ یہ دو تین واقعات یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں آج کل کہ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہ نعوذ باللہ بازاروں میں بیٹھ کے، چوراہے میں بیٹھ کے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے، پان فروش کے پاس بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں کہ نبی کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جن کو ابھی اپنے اپنے کپڑے سنوارنے کا ہنر نہیں، نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ سارے مفتی بیٹھے، نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کی رات میں نکلے ٹہلنے کے لیے اپنے حجرے سے، چھڑی ہاتھ میں، اور چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ زمین پر چھڑی ٹکائی، فرمایا ابو بکر یہاں پر ابو جہل گرے گا صبح کو، پڑھیے امام بخاری کو۔ چند قدم اور آگے چلے، فرمایا امیہ یہاں پہ گرنا ہے۔ ایک ایک بدترین دشمن کی زمین پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ کل اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اصل بات ہے، جو نعوذ باللہ لوگ یا علماء اس بات پر کبھی بحث کرنے لگے، سیدنا امام ابو حنیفہ